السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آج ہم سب عید اسپیشل شو کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں ہوں مونا خان اور میں ہوں حمیر انور۔ اور ڈیفینیٹلی جس طرح سے میں نے کہا، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے بہن بھائی موجود ہیں، مسلمان بہن بھائی، ان سب کو پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ اور ڈیفینیٹلی عید کا موقع ہے تو آپ سب کی آج کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز، ریلیٹیوز، اپنے دوستوں کے ساتھ عید ملا جا سکے اور عیدی بھی لی جا سکے۔ نہ صرف یہ کہ کیونکہ ہم عید کی بات کرتے ہیں، عید کا نام ہی خوشیاں، سیلیبریشن ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عید الفطر بھی کہتے ہیں، چھوٹی عید، کئی ناموں سے جانتے ہیں، لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا جو بہت اچھی مجھے بات لگی۔ عید کا مطلب ہے سیلیبریشن، خوشی اور سیلیبریٹ کرنا۔ تو یہ آج ہم سب آپ کے ساتھ یہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہے مونا، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ خوشیوں کی جب بات آتی ہے تو انہیں بانٹنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور آئی تھنک جب عید کے مواقع ہوتے ہیں، یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہ وہ مواقع ہیں مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں کہ مسلمان یکجا ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک ساتھ مناتے ہیں تہوار۔ اور پھر اس کے بعد ہم جس طرح کی ایک سٹرگل کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے ہر طرف 400، تو اس کا ایک تحفہ جو اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں وہ عید الفطر کی صورت میں دیتے ہیں۔ تو اسے بھرپور انداز سے منانا بہت ضروری ہے، اسے اپنا سمجھیں، اسے اپنائیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بھی اپنائیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے یا پھر یہ خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ اسی نوٹ کے ساتھ شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمود ارشد صاحب، سوشل ورکر ہیں، FPCCI سے آپ کا تعلق ہے، ٹیم کراچی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، ویلکم ٹو دی شو، اور بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی۔ اچھا عمیر، جس طرح سے آپ ماشاء اللہ سے تعارف کروا رہے تھے اور میں جب اپنا انٹرو دے رہی تھی، میں بات کر رہی تھی، آج کوشش ہے کہ سب سے عیدی ڈیفینیٹلی دیکھیں عیدی بادل آ رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم کی توسط سے ہمیں یہ بڑا اچھا موقع ملتا ہے کہ ہم سب کو عید مبارک کہہ رہے ہیں۔ یہ نا ایک چھوٹی سی شرارت بھی ہے اس ساری سچویشن میں۔ دیکھیں، یہ کہہ رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملا جائے تاکہ زیادہ عیدی کٹی ہو، اور بچپن میں بھی ہم یہی کیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کو کہتے تھے کہ وہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا، ان کے گھر نہیں جانا، یاد کرایا کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ آج عید کے موقع پہ ہمارے اتنے اسپیشل گیسٹ، اور عید والے دن ہمیں جس طرح سے میں سمجھتی ہوں آپ لوگ ہماری فیملی کی طرح ہیں، آج ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور محمود صاحب، آپ مجھے بتائے گا کہ ڈیفینیٹلی آپ بہت بزی رہتے ہیں، جس طرح سے آپ انسانیت کے لیے دیگر اپنے کاموں میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، تو عید کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ نہیں، اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیا جائے، اپنے لیے شاپنگ کر لیا جائے۔ تو کیا آپ کی بھی عید ویسی ہے جیسے ہم سب لوگ شاپنگ کرتے ہیں، ویسے ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یا پھر بہت کچھ جو ہے، بہت کچھ نہیں، تھوڑا بہت کچھ الگ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عید کا بھی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شاپنگ ہے ہماری وہ رمضان سے پہلے ہو جائے، کیونکہ رمضان کی شاپنگ کا الگ ایک اس کی ایک ٹیمپرمنٹ چاہیے وہ کرنے کے لیے، ہمارا جو مشکل ہوتا ہے ایگزیکٹلی۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ شاپنگ ساری فیملی کی عید سے پہلے، رمضان سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آلموسٹ وہی پیٹرن ہوتا ہے، عید کے دن فجر، پھر عید کی نماز، پھر فیملی کو ٹائم دینا، اور ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ وہ عید 3 دن تک نہیں رہتی، پھر وہ چلتی ہے، ویکینڈ پہ دعوتیں ہوتی ہیں اور سب جو ایک ہفتہ تو چلتی ہے۔ ہاں، ایک ہفتہ تو کم سے کم چلتی ہے، اور پھر عیدی کا بھی سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے، وہ 3 دن تک وہ عید نہیں ہوتا وہ۔ اور پھر یہ کہ جو ہمارا جو ٹیم کراچی ہے، اس پہ ہمارے رمضان کا جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ راشن پہ ہم کام کرتے ہیں، اور پھر اسی کی کنٹینیوشن پھر وہ عیدی پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے، جو ہمارا عید کے 2-3 دن ہمارے بورڈ ممبر جہاں جہاں ایکسیس ہوتا ہے سبن ایریاز میں جا کے ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عید کا جو فلسفہ ہے یہ صرف عید کے دن کے لیے نہیں ہے، جیسے بہن نے بھی بتایا کہ وہ تو پورے سال کی بات ہے۔ اور یہ سیلیبریشن کس چیز کی سیلیبریشن ہے؟ یہ اس چیز کی سیلیبریشن ہے کہ ہم نے 30 دن تک اللہ کی عزت کی اطاعت کری۔ بے شک میں نے روزہ رکھا اور میں پانی پی سکتا تھا، کھا سکتا تھا، جب تک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اس خوشی کے اظہار کے موقع پر ہم نے جو ہے وہ، اور پھر دیکھیں اس کی ایک بڑی ایک تاریخی اہمیت ہے عید کے تہوار کی، اور سرگزشتہ ملت بیضا کا تو آئینہ ہے، اے ماہ نو ہم کو تجھ سے الفت دیرینہ علامہ نے کہا۔ تو وہ جو ملت بیضا کا جو ایک وہ، تو اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ بڑی زبردست بائنڈنگ فورس ہوتی تھی عید معاشروں کی، اور یہ بالکل کلائمیکس ہوتا تھا اس پوری رمضان کی ایکٹیویٹیز کا، کہ جب لوگ اپنے جو زکوٰۃ بھی دیتے تھے، دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ جیسے ماشاءاللہ کراچی میں دیکھا کہ کسی چوک پہ میں کئی دفعہ اسٹک ہوا رمضان سے افطار سے پہلے، اور مجھے کہیں ایسا نہیں لگا کہ کوئی افطار کی جو ہے نا وہ سبیل نہ لگی ہوئی ہو ماشاءاللہ۔ بالکل ایسی ہے۔ تو وہ کیا ہو کہ یہ سلسلہ صرف عید تک محدود نہ ہو، پورا سال 12 مہینے چلتا رہے، 12 مہینے ایسا ہی ہے۔ تو اصل لیسن یہ ہے عید کا۔
اور ماشاءاللہ ہیں اس ادارے کام کر رہے ہیں, اسٹاف پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ان کی ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور کئی ادارے ماشاءاللہ. کراچی تو بڑا بلیس سٹی ہے ہمارا. جی جی ماشاءاللہ. یہ جب سورج نکلتا ہے تو امید اور یقین لے کے صرف کراچی کے لیے نہیں ہوتا, پورے ملک میں اس کی روشنی جو ہے وہ جاتی ہے, اور ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ سلسلہ رمضان میں تک محیط نہ ہو. اصل خوشی یہ ہے کہ آپ پورے سال ہی سیلیبریٹ کریں, دوسروں کی مدد کریں, اور اصل. اچھا محمود صاحب نے بڑی اچھی بات کی, لیکن شاید میری بات سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے, لیکن پھر بھی عید ہوتی ہے نا, عید ہے تو وہ پھر بھی انسان اپنے ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے, دل بڑا کر کے, کسی کے پاس کوئی غم ہے تو پرانا بھلا کر, جو ناراض لوگ ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ چلو آج سیلیبریٹ کر لیں, آج ہماری عید ہی ہے. مطلب اتنے ٹائم کی بات ہے, یہ پورے سال میں 2 ہی تمہاری عیدیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ 2 عیدیں جو ہے نا, انہیں بھرپور طور سے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. محمود صاحب آپ کی طرف اگر آئیں, جس طرح بڑی مزے کی گفتگو ہو رہی ہے, بچپن کی کوئی یاد ہم سے شیئر کریں. میں چاہتا ہوں کہ وہ, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی ماشاءاللہ کافی سیریس مزاج اور کمپوز دکھائی دے رہی ہے, تو ہم ایک اندر سے شرارتی بچہ نکالنا چاہ رہے ہیں. ذرا وہ ہمیں کوئی شرارت یاد رہ گئی ہو. شرارتی بچہ سے بچپن تک نہیں ہوتا, وہ ساتھ ہی چلتا ہے, کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے اندر. اور یہ عید ایسا اوکیشن ہوتا ہے کہ یقین کریں کہ جتنے بڑے ہو جائے نا, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی آپ کو عیدی دے دے, عیدی دے دے. اور ہمارے یہاں افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ نکلتی ہے, ہاں جاتی زیادہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہوتا ہے جو بزرگ ہوتے ہیں نا, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان سے عیدی ملتی بھی ہے, اور بڑا خوشی ہوتی ہے, وہ جو بھی ڈینومینیشن ہو اس کی, لیکن وہ اتنا قیمتی نوٹ ہوتے ہیں وہ. تو یہ کہ وہی کامن ایک وہ ہے ایکسائٹمنٹ کی, بچپن بھی ہوتا تھا کہ عیدی اس کو جمع کرنا, اس کو رکھنا, اور پھر اگر پیرنٹس لے لیں, والدہ لے لی تھی تو پھر وہ تھوڑا سا ہوتا تھا, اور خرچ تو ہم پہ ہی ہوتا تھا وہ بعد میں, اور پھر وہ کمپٹیشن ہوتا تھا کزن کے ساتھ کتنا جمع ہوا, کس کا کم تھا, کس کا زیادہ تھا. تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اور اب لیکن یہ کہ وہی بات کہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا خرچہ بھی دیکھیں, اس کی بھی ایک سائنس ہے. جو ہمارے اوکیشنز ہوتے ہیں, چاہے عید ہو چاہے بقرعید ہو, ان کی بڑی اسٹرانگ سوشل اکنامک سگنیفیکینس ہے, بڑا اسٹرانگ سوشل اکنامک ریپل افیکٹ ہے اس کا. آپ دیکھیں جس واک ان ٹو اینی مال, آپ کسی آؤٹ لیٹ چلائیں اس وقت, ابھی ہم ایز اسپیک, آپ عید کے دنوں میں بھی جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ آپ کو پورے رمضان دیتی ہے رش اتنا ہے آپ کا, دیکھیے. اچھا ویسے, اور ہماری یہ ہم انفارچونیٹلی منفی چیزیں شاید آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں میڈیا کے اوپر, جو سوشل میڈیا خاص طور پہ, اتنا اسٹرانگ سائڈ ہمیں معیشت کا کہ ہم وی لو ٹو اسپینڈ, اور جب چیریٹی کی بات آتی ہے تو ہم سب سے آگے ہیں. آئی تھنک پاکستان از ون آف دی ٹاپ موسٹ کنٹریز. اور اگر ابھی میں اس دن اسٹیٹس دیکھ رہا تھا, بہت بڑی بات, فینومنل گروتھ, ریٹیل سیکٹر ہمارا 7-7.5% کے حساب سے گرو کر رہا ہے. ٹیکسٹائل کے بعد ہی دوسرا بڑا سیکٹر ہے ہمارا. بالکل ایسی ہے, صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ امپلائمنٹ ہے یہ, جو میں, اور ہم اگر اس نیت سے خرچ کریں کہ بعض دفعہ تو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ خرچ کریں, جی جی, کیا کیا ہو کہ آپ اس لیے خرچ کریں گے کہ کسی اور کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. آپ جائیں کسی مال پہ, بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے چھوٹے اسٹالز لگا کے, کوئی کچھ بیچ رہا ہوا, کچھ خواتین مہندیاں لگواتی ہیں, ان سے لے لینا چاہیے. میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ خرچ کریں, اینڈ ڈونٹ باگین, جو مانگ رہے ہیں دے دیں ان کو. اس دنیا میں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے, اس میں گیو اینڈ گیٹ ہے. بالکل, آپ خرچ کریں گے اللہ آپ کو دے گا, عزت میں بھی دے گا, محبت میں بھی دے گا, علم میں بھی دے گا. تو سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ پورے رمضان, اور میرا بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایونیو ایسا چھوٹے کہ جہاں پہ لگے خرچہ کرنا ہے تو کریں, کیونکہ وہ پھر ایک سائیکل کو چلا رہے ہیں آپ. جی جی. اور ماشاءاللہ یہ پورے اسلامک ورلڈ میں الحمدللہ اس عید کی برکت ہے, اس کی گریوٹی ہے کہ وہ پھر لوگوں کے دل اللہ کو شادہ کر دیتا ہے. اور یہی بقرعید کا حال ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو جانوروں کی قربانی ہوتی ہے, اربوں روپے کے جانور قربان ہوتے ہیں, سب سے زیادہ پاکستان میں دکھائی دیتی ہے. رورل ایریاز پہ اس کا امپیکٹ ہے, اس کو ہم کوانٹیفائی نہیں کرتے. بالکل ایسی ہے. اس میں پھر بلیزر انڈسٹری چل رہی ہے جو, تو یہ بڑا ایک قدرت کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے تہوار جو ہوتے ہیں نا, یہ صرف ہوتے تو اعزاز سے ہیں, بٹ یہ اس کا اور بہت بڑا ایک. اچھا محمود صاحب کو ایک طرف کارپوریٹ لائف ہے, ایک طرف سوشل ورک ہے, پھر اس طرح, کیونکہ ظاہر ہے یہ پورا سرکل جس میں آپ ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ یوزلی ہم ایک ڈائریکشن میں نکل جائیں تو پھر اسی طرف رہ جاتے ہیں, یا تو بزنس مین جو ہے وہ بزنس کمیونٹی اس طرف نکل جاتی ہے, پھر یہ ساری ملٹی ڈائمینشنل ہونا تھوڑا مشکل نہیں ہو جاتا بعض اوقات؟ بہت مشکل ہوتا ہے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بیلنس ہی اصل کامیابی کا راز ہے. جو اس سوشل, پروفیشنل, اسپریچول ان لائفز کو بیلنس کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. اسپریچول بانڈنگ بھی ضروری ہے, وہ رمضان میں زیادہ مل جاتی ہیں ہمیں, اور وہ بتاتی ہے کہ بیلنس کیسے کرنا ہے. تو اس میں چیلنج ہوتا ہے بعض دفعہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم لوگ جس بھی فیلڈ میں اللہ کے حکم سے کوششیں کر رہے ہیں, کامیابی عطا کر رہا ہے وہ, اس میں ہماری ذات تو ہائی لائٹ ہو جاتی ہے, لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس میں اس سے بڑا کنٹریبیوشن ہمارے گھر والوں کا ہے. بالکل, کہ ان کا جو وقت, ماں باپ, بیوی بچے اور رشتے دار, جو ان کا وقت تھا وہ آپ دے رہے ہیں اس مقصد کے لیے. ظاہر اس کا بھی ان کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہمارا گھر کا وفد کہیں انوالو ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم جنرلی ان کو اکنالج نہیں کرتے. صحیح ہے کہ وہ کتنا بڑا سیکریفائس کیا اس ماں نے اپنے اولاد کے لیے, اس کی بیگم نے اپنے شوہر کے لیے, اولادوں نے اپنے والدین کے لیے, کہ جب وہ کسی محاذ پہ تھے. اور یہی بات میں ایکولی اپلیکیبل ہے ہمارے
جوانوں کے لیے جو ہماری بات ہو رہی ہے کہ آج خدا کے بعد اس ملک کی جو حفاظت ہے وہ اللہ کے بعد وہ سرحدوں پہ وہ لوگ معمور ہیں جو ہم سکون سے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ چاقو چاون ہوتے ہیں. ان کے جو گھر والے جو ان کی تنہائی کو برداشت کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہ کسی عظیم مقصد کے لیے اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے جو اللہ کے نام پہ بنایا گیا ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ بہت بڑی بہت بڑا سیکریفائز ہے. شہادت تو بہت عظیم رتبہ ہے لیکن جو اس رتبے نہیں پہنچتے وہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے خاندان والے بہت بڑا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. بالکل ایسے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم لوگ میں تو ظاہر ہے, میں تو باقی حریف بھائی اور اشتاق بھائی جیسے لوگ دیکھتے دیکھتا ہوں. آپ بجا کہہ رہے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی محمود صاحب کی کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے عید کا مزہ پاکستان میں اپنے ملک میں ہی آتا ہے اور نو ڈاؤٹ جو ایسے ہمارے اوورسیز پاکستانی مس کرتے ہیں اس اوکیزن کو, اس عید کو, کہ کہیں اپنوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. اور الحمدللہ وی آر سو مچ بلیسڈ کہ ہم اپنے ملک میں آرام سے سکون کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں. ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. محمود صاحب آپ آج کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ ریکنیکٹ ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ, کیا بات ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پڑوسی کے ساتھ, جو ناراض ہے ان سے بھی. ایگزیکٹلی مور امپورٹنٹ. بالکل. اور جو رب کے ساتھ 30 دن کا کنیکشن اسٹیبلش ہوا آپ کا, زیادہ ہم عبادت کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں, ایک روٹین بن جاتا ہے, اس کو جاری رکھیں. اور جب آپ یہ کنیکشن اور رب کے کنیکشن مزید اسٹیبلش کریں گے تو پھر آپ کو وہ آگاہی کے نیکسٹ لیول پہ ہوں گے, پھر آپ کنیکٹ ہوں گے اپنی زندگی مقصد کے ساتھ. بالکل 3-4 دن بہت ہیں, سوچیں, کام نہیں ہے, پروفیشنل لائف چھوڑ چکے ہوتے ہیں ہم, بالکل فوکس ہوتے ہیں ہم اپنے احباب کے ساتھ. جی جی, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. اور جب آپ ان احباب سے ملیں, اپنے دوست احباب سے, تو امید کی بات کریں, یقین کی بات کریں. اس ملک میں بہت کچھ ہے, بالکل ٹھیک, مسائل ہیں, اس سے کہیں زیادہ وسائل. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور آپ دیکھیں جب یہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے یہ کہ ناامیدی انسان کو بہت اس کے مسائل ہے. جب امید ہوتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم میں آپ کا دل بھی بالکل ایسا ہی. امید یقین میں کنورٹ ہوتی ہے, یقین حقیقت بناتا ہے. محمود صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اپنا بہت خیال رکھیں. ہم سب کی جانب سے بہت بہت عید مبارک. پاکستان زندہ باد.